اس اندر کے انسان کو آخر کب سنواریں گے؟ عمریں گزر رہی ہیں، موت قریب آ رہی ہے، اندر کے انسان کو سنوارنے کی فکر کیجئے کہ ہمارے اندر کی کیفیت باہر کی کیفیت سے اعلیٰ درجے کی ہو جائے، اعلیٰ درجے کی ہو جائے۔ اس اندر والے کو سنوارنے کی فکر کریں، اس کی جانب توجہ دیں، دھیان دیں، اسی کے لیے گھروں کے نظام کو درست کریں تو ہمارا ماحول انشاءاللہ تعالی صحیح ہوگا۔ اچھے دوستوں کو تلاش کیجئے، اچھے دوستوں سے تعلق رکھیے جو ہماری برائی پر ٹوکتے ہوں اور جو ہماری خوبی پر ہمارا دل بڑھاتے ہوں، ایسے دوستوں کو تلاش کیجیے۔ جو دوست ہماری برائی پہ نہیں ٹوکتا بلکہ ہماری برائی کی ہمت بڑھاتا ہے وہ ہمارا دوست بنانے کے قابل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے، عجیب عجیب دعائیں مانگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا مانگی ہے، دیکھو شان نبوت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں آپ سے اس قریب ترین دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو مکار ہے، مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گاڑے دوست کو، خلیل کہتے ہیں قریب ترین دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خلیل بھی ماکر ہوتا ہے، جو ہے تو آپ کا دوست لیکن آپ کو دنیا کو الو سیدھا کرتا ہے، اپنی دنیا بناتا ہے آپ کی عاقبت برباد کر کے، اپنے مسائل حل کر لیتا ہے، آپ کے مسائل آخرت کے تباہ کر کے اپنی دنیا کی لذتیں ضرورتیں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ خلیل ماکر ہے۔ نبی نے کہا اس کو پہچانو اور اللہ سے ڈرو، پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں آپ سے ایسے دغاباز دوست سے پناہ چاہتا ہوں جس کی حالت یہ ہے کہ وہ میرے اوپر مکمل نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت پاس ہوتا ہے، اچھے برے کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، اور اگر میرے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے دبا دیتا ہے۔ ایسے دھوکے باز سے مجھے آپ بچا کے رکھیے، محفوظ رکھیے۔ نبی اللہ سے پناہ مانگ رہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی اپنے سرکل میں دیکھ لینا چاہیے، جو ہم کو ہمارے دین کے بارے میں مفید ہو وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہم کو ہمارے دین کے بارے میں مفید نہیں ہے وہ اگر رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، کلاس میٹ ہے، ساتھی ہے، کاروبار کا شریک ہے، تو اس کا حق اسلام اور حق انسانیت ادا کرتے رہو، مگر وہ ہمارے دوستوں کے زمرے میں نہیں، دوستوں کے زمرے میں نہیں ہو۔ دوستوں کے زمرے میں وہی جس کی دوستی ہمیں اللہ کے اور اللہ کے حبیب کی محبت کے راستے میں مددگار ہو اور مفید ہو، بس وہی ہمارا دوست ہے۔ ایسے دوست بنائے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جس کے دوست زیادہ ہوتے تھے ہم اس کو بہت نیک آدمی سمجھتے تھے، اور ہمارے اپنے زمانے میں جس کے دوست کم ہوتے ہیں ہم اس کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کے زمانے میں ہر شخص آخرت بنانے والا تھا، تو جتنے دوست بڑھیں گے اتنی آخرت بنے گی، ایمان مضبوط ہوگا، اور ہمارے زمانے میں ہر شخص آخرت بگاڑنے والا ہے، تو جتنا ہمارا سرکل بڑا ہوگا اتنی آخرت اور برباد اور ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ باتیں اپنے ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے دوستو، مخلصانہ کیجئے۔ آج ہم کو سب سے زیادہ ہماری وفا کی ضرورت ہے، ہم ہی اپنے وفادار نہیں ہیں۔ آج ہم کو سب سے زیادہ اپنی خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ ہم سے خیر خواہ نہیں ہیں، سارے جہاں سے ہوں گے لیکن اپنے آپ سے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اصلاح کی فکر نہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے کا احساس نہیں، اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ اب ہر شخص اپنی جگہ پہ جو چار کام کر رہا ہے اسی کو دینداری سمجھ کے مطمئن ہے، آگے بڑھنے کا کوئی اس کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منزل ہی آگے نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ منتہا ترقی پر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرب الہی کی سب سے آخری سرحد پر پہنچ گیا ہے، ولایت صدیقیت کی، اب اس کو 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو اسفل السافلین میں پڑے ہوئے ہیں ہم ابھی نکلے ہی کہاں دلدل میں سے جو آگے جانے کا سوچیں، ابھی دلدل میں سے نکلنا ہے،
اس گناہوں کی، بدخصلتیوں کی، بری عادتوں کی، بد اخلاقی کی، غضب کی، بد زبانی کی، غصے کی، غرور کی، انانیت کی، حسد کی، تکبر کی دلدل میں سے ابھی نکلے نہیں ہیں، ان گندگیوں میں سے نکلو، نہاؤ دھو، پھر اس کے بعد اللہ کے راہ کے مسافر بنیں گے، اللہ کے راستے میں ترقی شروع ہوگی۔ ان گندگیوں میں سے ہی نہیں نکلے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ قطب زمانہ تو ہم ہی ہیں، ہم سے بڑھ کر کون نیک ہے، اس کو دیکھو ایسا ہے، اس کو دیکھو ایسا ہے، اس کو دیکھو ایسا ہے، میں تو سب سے اچھا ہوں، فرشتے بھی شرماتے ہوں گے میرے سے، اتنا نیک ہوں۔ یہ ہے ہماری بدنصیبی، اور یہ ہے ہمارے ترقی نہ کرنے کا بنیادی سبب، اور یہ ہے ہمارے اسی دلدل اور اسی کیچڑ میں پھنسے رہنے کی وجہ۔ اس سے نکلنا ہے، یہ خوش فہمی ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے، پھر اللہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری غفلتوں کو فکر سے تبدیل فرما دے اور بے فکری کو حضوری سے تبدیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری ماں بہنوں کو بھی بے انتہا توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اپنے گھر کو دین والا گھر بنا دیں۔ ہر گھر اس کا محتاج ہے اس وقت، گھر ایسا ہو جائے کہ اس گھر میں پلنے والے اللہ والے خود بخود بن جائیں، خود بخود اللہ والے بن جائیں۔ ایسے گھر بنانے کی ہماری عورتوں کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔